بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا تھا، آج رب العالمین اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ اب رب کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ رب هو المالک المتصرف، رب کہتے ہیں جو آپ کا مالک ہو، ایسی ذات جو مالک ہو، آپ کے مخلوق کے جتنے بھی امور ہیں ان کی تدبیر کرنے والا ہو۔ رب کیسی ذات کو کہتے ہیں؟ ایسی ذات کو کہتے ہیں جو جمیع مخلوق کے امور کی تدبیر کرنے والا ہو، اور وہ ذات صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ہے اللہ۔ ایک اور بھی چیز ہے، یہ بھی کہا گیا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ رب عربی زبان میں السید، سردار پر بھی بولا جاتا ہے، سردار پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اگر رب العالمین کا میں جو رب ہے اس کا معنی سردار کیا جائے تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا سردار ہے، جو عالمین کا سردار ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو کسی چیز کی تدریجاً آہستہ آہستہ اس کی نشو و نما کرے یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے، اس سے رب کہتے ہیں جو اس چیز کا خیال رکھے۔ تو یہ صفت سوائے اللہ کے کسی اور میں نہیں ہے۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کو سردار بھی کہتے ہیں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ سردار۔ ہم زمانے میں دیکھتے ہیں، گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ ایک علاقے کا سردار ہوتا ہے، اگر ہمارا تعلق اس کے ساتھ جڑ جائے تو پھر ہم سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آپ بھوکے نہیں مرو گے۔ اب ایسا ہی ہے کہ اب ضروریات زندگی جو بھی ہیں وہ آپ کے دروازے پر ہیں، کیونکہ اس علاقے کا جو سردار ہے اس کا تعلق اور آپ کا تعلق بہت گہرا ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ خوشی میں پھولا سماتا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب چیزیں میری جھولی میں آ پڑی ہیں، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی خوف محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو کوئی غم محسوس ہوتا ہے۔ تو جس کا سردار اللہ ہو، ہم مسلمان ہیں نا، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خوش ہوں۔ جب ایک انسان ایک سردار پر خوش ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز سے اب مال و مال ہو چکا ہوں کیونکہ فلاں سردار سے میرا ایک تعلق، میرا ایک ناطہ، ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے، تو ہمیں بھی فخر سے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمارا سردار وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اچھا، جب ہمارا یہ نظریہ ہے، فقط توجہ کی ضرورت ہے، جب ہمارا نظریہ یہ ہے
اور ہم توجہ کر لیں تو یقین کرنا کبھی ہم حرام رزق کی طرف نہیں جائیں گے. کیوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا سردار کون ہے؟ اللہ ہے. کبھی ہم غیبت نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا سردار اللہ ہے. کبھی ہم چغل خوری نہیں کریں گے کیوں کہ ہمیں علم ہے کہ ہمارا سردار ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا سردار ہمیں سن رہا ہے, ہمارا سردار جانتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں کس طرف لے کر جا رہے ہیں, اپنے ہاتھ کس طرف بڑھا رہے ہیں, اپنی نظریں کس طرف اٹھا رہے ہیں, اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں جتنا بڑا سردار ہے ہمارا, اس سے ہمیں خوف کرنا چاہیے, ہمیں ڈرنا چاہیے, اور جو وہ کہے کہ یہ کرو وہ چیزیں کرنی چاہیے, اور جن چیزوں سے وہ منع کرے ان چیزوں سے منع ہو جانا چاہیے. اچھا, اسی طرح رب کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ علی المتصرف للاصلاح, جو اصلاح کنندہ ہوتا ہے, جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے. اب جو بھی یہ معنی کیا گیا وَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى, اس رب کا معنی جو بھی لیا جائے وہی معنی اللہ رب العزت کے لیے صحیح صادق آتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہی معنی اللہ رب العزت کے لیے مناسب ہے جو بھی اس کا معنی لیا جائے. اور یہ جو الرب ہے, رب یہ کہتے ہیں وَلَا يُسْتَعْمَلُ الرَّبْ لِغَيْرِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ کے لیے یہ رب جو ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا. میرا نام علی شیر ہے, میں یہ نام کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن جو رب ہے یہ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر کیا جائے گا تو وہ کون سی ذات ہے؟ جو کہ ہمارا رب ہے, ہمارا اللہ ہے. اور یہ بھی کہا ہاں اضافت ہے, اضافت کے ذریعے اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی, بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ اسم اعظم ہے رب, یہ رب اسم اعظم ہے. اب ہے آگے عالمین. کیا رب کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے؟ عالمین. عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے. اب عالم کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ بھی موجود ہے کہ نہیں؟ آپ بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ بہت سی مخلوقات اور بھی موجود ہیں, یقیناً ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے سوا جو چیز بھی موجود ہے وہ عالم ہے. اللہ عالم نہیں ہے, اللہ عالم نہیں ہے, اللہ بھی موجود ہے. اللہ کے علاوہ جو چیز موجود ہے اس کو ہم عالمین میں شمار اس کا کرتے جائیں گے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ والعوالم اصناف المخلوقات فی السماوات وفی البر والبحر, کہ عالمین کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے, چاہے وہ آسمان میں ہے اور چاہے وہ خشکی میں ہے اور چاہے وہ تری میں ہے, جو بھی مخلوق ہے اللہ کی وہ عالمین میں شامل ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہر سال یا ہر صدی یہ بھی ایک عالم ہے, یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بھی ایک عالم ہے, یہ جو سانس جس وقت کے اندر ہم لے رہے ہیں یہ بھی ایک عالم ہے. آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفات, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو بنایا اور جو زمینوں کا خالق ہے, اور آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا خالق ہے, زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا خالق ہے. وما بینہما مما نعلم ومما لا نعلم, فرمایا جو آسمان اور زمین کے درمیان جو مخلوق ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کیونکہ اس اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا مما نعلم ومما لا نعلم, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان مخلوقوں سے ہم باخبر ہیں یا ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے, بس اگر اللہ نے ان کو پیدا کر دیا تو وہ عالمین میں ان کا شمار ہوگا. آگے چلیے, عالمین جو ہے یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ رب العالمین. اس سے کیا مراد ہے؟ رب الجن والانس, یعنی جنوں اور انسانوں کا رب. یہ بھی کہا گیا. بعض نے یہ بھی کہا
کہ اس سے مراد وہ ہیں جو ذویل عقول ہیں، جو عقل والے ہیں، جن کے پاس عقل ہے نا، عالمین میں ان کا شمار ہوگا۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو انسان ہے، ایک جن ہے، ملائکہ ہے اور شیاطین ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ عالمین سے مراد انسان ہے، جن ہے، ملائکہ ہے اور شیاطین ہے، ان کے نزدیک یہ جو بہائم ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ عالمین میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ ذوی العقول نہیں ہوتے۔ اور بعض نے کیا کہا، یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ کل ما لہ روح، جو ذی روح ہے، جس کے اندر روح ہے، وہ عالمین میں شامل ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جو زیادہ صحیح قول ہے وہ وہی ہے کہ جو چیز موجود ہے اللہ کے علاوہ وہ عالمین میں شامل ہے۔ ایک اور بات، اب عالمین جو ہے، عالم ہیں کتنے؟ عالمین جمع عالم کی ہوئی نا، عالم ایک عالم، عالمین کئی جہان، تو اب یہ ہیں کتنے؟ تو روایت میں آتا ہے خلق اللہ 17 17,000 عالم اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 17,000۔ اہل السماوات و اہل الارض عالم واحد، کہ اہل السماوات یہ آسمان اور زمین والے یہ ایک عالم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وسائر ذالک لا یعلمہ الا اللہ، اس کے علاوہ بہت سے اور عالم ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی طرح باقی بھی روایات ہیں، لیکن ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ ٹڈیاں جو ہوتی ہیں یہ ختم ہو گئیں، نظر نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کہ ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں چلی گئیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ کہاں چلی گئیں، کہاں غائب ہو گئیں؟ تو جب پتہ نہ چلانا تو آپ پریشان ہوئے اور آپ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلَ رَاكِبًا، آپ نے لوگوں کو بھیجا یمن کی طرف، شام کی طرف اور عراق کی طرف، کہ وہ پوچھیں کہ یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ کہاں چلی گئیں۔ جب بھیجا نا تو ظاہر ہے لوگ چلے گئے، جس کی باری یمن کی طرف جانے کی لگی وہ ادھر چلا گیا، شام کی طرف چلے گئے، عراق کی طرف چلے گئے۔ لیکن جو خبر لے کر آیا نا وہ شخص لے کر آیا جو یمن کی طرف گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، جو یمن کی طرف سے آیا نا وہ خبر لے کر آیا، اور کیا لے کر آیا؟ کچھ ٹڈیاں لے کر آیا۔ جب وہ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، حضرت عمر کے سامنے جب ان ٹڈیوں کو پیش کیا گیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی فَلَمَّا رَآهَا، جب آپ نے ان کو دیکھا تو کیا کہا؟ کبّرَ، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کیا، تکبیر کہی انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا دیکھنے کے بعد، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ رب العزت نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی امتیں پیدا کی ہیں؟ 1000 امتیں پیدا کی ہیں، اور 600 جو ہیں فی البحر، سمندر میں ہیں، اور باقی 400 رہ گئیں، 400 جو ہیں وہ خشکی میں ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امت جو تباہ ہو جائے گی، جو بالکل ختم ہو جائے گی، وہ ٹڈیوں کی ہے۔ کن کی ہے؟ ٹڈیوں کی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر باری لگ جائے گی باقی امتوں کی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک تسبیح ہے، اگر وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے ایک نکلتا ہے دانا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جیسے وہ لائن لگ جاتی ہے نا، اسی طرح پھر امتیں جو ہیں وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن پہلی باری کس کی ہے؟ ٹڈیوں کی ہوگی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ بہت سے اور نظریات بھی ہیں اور روایات بھی ہیں کہ عالمین اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں، لیکن
جس کو میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں اور باقی بھی یقیناً ترجیح دیں گے، وہ کیا ہے کہ العالم کل ما خلق اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ سب چیز عالم میں داخل ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، چاہے وہ دنیا میں ہو اور چاہے وہ آخرت میں ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ عالم میں شامل ہیں۔ آگے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس میں جو بھی مخلوق ہے نا وہ شامل ہے، جو بھی مخلوق ہے اس میں وہ شامل ہے۔ اور عالم یہ مشتق ہے علامت سے، کس سے مشتق ہے؟ علامت سے۔ اچھا، عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے جی، عالمین کا رب ہے، عالمین جو ہے یہ علامت سے عالم سے اس کا واحد ہے، اور یہ علامت سے مشتق ہے، اور علامت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ کیا؟ نشانی۔ اب پھر اس کو نشانی کیوں کہا گیا؟ اگر اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تو مجھے عالمین میں داخل کر دیا، اور عالمین عالم سے ہے، اور عالم کا معنی ہے نشانی، تو میں نشانی کس چیز کی ہوں؟ مسجد کو بنا دیا، مسجد نشانی کس چیز کی ہے؟ آسمان کو بنا دیا، آسمان کس چیز کی نشانی ہے؟ فرمایا کہ یہ جو نشانی ہے دال علی وجود خالقہ، یہ اللہ رب العزت کے خالق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جن کو عالمین میں شمار کیا جا رہا ہے، یہ رب العزت کے خالق ہونے کے وجود پر، خالق کے وجود پر، کہ ہمارا جو ان کا بنانے والا ہے اس کا کوئی وجود ہے، اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور کیا؟ بنانے والے پر، وحدانیتہ، اور اس کے واحد ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن شریف میں ہے نا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین کے اندر ایک اللہ سے زیادہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ آسمان اور زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ ایک اللہ کہتا کہ اس کی تصویر یوں ہونی چاہیے، دوسرا اللہ کہتا نہیں یہ تو یوں ہونا چاہیے، تو آپس میں اختلاف ہوتا۔ اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر جب دو قوموں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور اس کا کوئی حل نہ ہو تو تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ گھروں میں جہاں اختلاف پیدا ہو جائے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو پھر وہ گھر، وہ خاندان، وہ علاقہ، وہ شہر، وہ ملک تباہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا اب سب کا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اچھا دیکھیں، قرآن شریف جس لحاظ سے ہمارے سامنے موجود ہے، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریفیں ہیں سب کی سب، اور پہلی صفت کیا بیان کی گئی؟ عالمین کا جو رب ہے، عالمین کا جو رب ہے۔ ایک اور آیت ہے، یہ تو ہے عالمین کا رب، لیکن عالمین کے لیے رحمت کون سی چیز ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ذکر فرمائی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب کریم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا رب ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو۔